والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی آج جس آیت کا ہم مطالعہ کریں گے وہ آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر لکھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کے پہلے لیکچر میں وہ حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے کوٹ کی تھی کہ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے الصلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، فنصف لی و نصف لعبدی، اس میں آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا آدھی میرے لیے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں آدھی میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اور آدھی بندے کے لیے مراد یہ ہے کہ بندے نے اللہ رب العزت نے بندے کو سکھایا کہ وہ اس سے مانگے اور کس طریقے سے مانگے، سلیقہ سکھایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اس کو دوبارہ دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تک کی جو آیات ہیں آپ اس میں غور کیجئے کہ اس میں بندے نے اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ جو تین آیات آپ نے پڑھی اس میں بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی حمد بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ رب العالمین ہے، مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور جس دن اس نے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے اس دن کا وہ مالک ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اچانک آپ دیکھیں گے کہ اس غائب کے صیغے سے خطاب کے صیغے میں کنورژن ہو رہی ہے، ایاک نعبد۔ کیا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ جی بولیں، اونچا بولیں۔ ہم تیری ہی عبادت، تیری ہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوراً خطاب کا صیغہ آ گیا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ غائب کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں التفات۔ التفات یعنی کہ غائب کے صیغے سے خطاب کے صیغے میں آ جانا، اور یہ اکثر دعاؤں میں ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی بار سنا ہے، جب وہ اپنی قوم سے جھگڑ رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارے جتنے بھی تم نے معبود بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھی پکارتے ہو، تو میں اللہ کے علاوہ باقی سب کا دشمن ہوں۔ پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فَهُوَ غائب، فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے اس سے بڑی امید ہے کہ جس یوم الدین کے دن مجھے وہ میری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ یہ ساری اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی۔ فوراً کیا فرمایا آپ صاحب آگے کیا ہے؟ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق۔ تو آگے دیکھیں خطاب کا صیغہ ہو گیا، ربی حبلی، ربی اے میرے رب، خطاب ہو گیا نا، اے میرے رب۔ تو اس کو کہتے ہیں التفات۔ اچھا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے اس کی ویسے لغوی طور پر اور اس کی اصطلاحی معنی سمجھ لیا نا۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے، جیسا کہ وہ اس کی تعریف ہے، انسان کو تو اسی نے سکھایا تو وہ تعریف کر سکتا ہے۔ اب وہ اس کی تعریف کرتے 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 اب اس کا دل چاہا ہے کہ وہ اس سے کچھ مانگے، اس سے کچھ طلب کرے، اس کے اپنے بھی بتائیں رکھے۔ تو غائب کے صیغے میں اس کی تعریف کرتے کرتے لازمی بات ہے کہ جس سے وہ مانگنے لگا اس کو اپنے دلوں میں، اس کے اپنے ذہن میں حاضر سمجھے، اپنے ذہن میں اس کو حاضر سمجھے، ہم کلام سمجھے، اس کے ساتھ اس کو مخاطب سمجھے، تو فوراً وہ خطاب کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ غائب کے صیغے سے اس کی تعریف کرتے کرتے جو ہی اس سے مانگنا چاہا تو اب اس کو یہ نہیں تصور کیا کہ وہ غائب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں تصور کیا اس نے، بلکہ اس نے یہ سمجھا کہ وہ میرے سامنے حاضر ہے۔ اور ایسے ہی ہے، ان تعبد اللہ فانک تراہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ہے عبادت کا۔ تو اللہ رب العزت نے جو بندہ مومن کو دعا سکھائی اس میں یہاں سے یہ التفات آیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی لغوی بحث کی طرف
یہ ایا کا جو ہے یہ ایا اور کا سے مل کر بنا ہے. ایا ایک حرف ہے اور کا ضمیر ہے. ضمائر بہت ساری ہوتی ہیں. ضمیر کی ایک عام تعریف اردو میں بھی ہم کرتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہو. اسلم گھر سے نکلا، وہ بازار کی طرف چلا گیا، وہاں سے اس نے کچھ چیزیں خریدی، تو ہم نے پہلے اسلم کہا، پھر اس کے بعد وہ ہو اور اس کا لفظ استعمال کیا. یہ وہ اور اس کیا ہیں؟ ضمائر ہیں. اسلم کی جگہ استعمال ہوئی ہیں، یہ ضمیریں ہیں، ضمائر ہیں. تو عربی میں بھی کا، انتا، نحنو، ہم، کم، یہ ساری ضمیریں ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. یہ کا مخاطب کی ضمیر ہے. تم، انتم کی جگہ انتم مرفوع ہوتی ہے اور کا منصوب ہوتی ہے. ایا کا یہ دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے. یہ تخصیص کے لیے آتی ہے. یہ ضمیر منصوب ہے. ضمیر منصوب ہے. منصوب اس لیے کہ یہ مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے فاعل کرنے والا، ایک جس کے اوپر کام کیا جائے. مفعول عام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ مفعول بھی کے طور پر منصوب ہوتی ہیں. تو اس وقت یہ تخصیص کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مخصوص کرنے کے لیے، محصور کرنے کے لیے، کسی چیز کو محصور کرنے کے لیے کہ بس اس تک محصور ہو جائے، اس کے لیے خاص ہو جائے. تو اس وقت ہم قرآن میں کئی جگہ پر وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ اور میری ہی عبادت کرنا، یہ وَإِيَّاكَ بھی اسی لیے ہے کہ یہ مخصوص کے تخصیص کرنے کے لیے آئی ہے. کس چیز کو؟ عبادت کو. عبادت کو مخصوص کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ جس کے بھی پیچھے تعریف بیان کی ہے، اللہ کے لیے. تو اس کے اندر توحید کی انتہا ہے. اس آیت کے اندر، آیت کے اس حصے میں توحید الوہیت کا بیان ہے، عبادت کا بیان ہے جو کہ اللہ رب العزت کے لیے خاص کیا. دوسرا اس کا معنی جو استعمال ہے وہ تحذیر کے لیے ہے، چوکنا کرنے کے لیے، تحذیر کے لیے، ڈراوے کے لیے، سمجھانے کے لیے. حدیث میں ہے وَإِيَّاكُمْ بِالظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. بہت سارے گمانوں سے بچ کر رہو. وَإِيَّاكُمْ الظَّنَّ، گمان کرنے سے بچ کے رہو، کیونکہ بہت سارے گمان جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. تو ایک تحذیر کے لیے آتا ہے اور ایک تخصیص کے لیے آتا ہے. یہاں جو ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں یہ تخصیص کے لیے ہے، مخصوص کرنے کے لیے ہے. دوسری اس کے اندر مزید تخصیص کیسے ہوئی؟ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر توحید کا نچوڑ ہے. اس آیت کے اندر وہ فعل پر مقدم کرنے کے والے سے ہے. کلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ نعبدو کا، اس کے بھی وہی معنی ہیں جو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن نعبدو کا نہیں سکھایا بلکہ فرمایا ایاک نعبدو. نعبدو کا جو کا بعد میں آ رہا تھا نا وہ پہلے لے کر آگے ضمیر کے ساتھ ایاک، جو اس کے اوپر پہلے سے تخصیص اور اس کو فعل پر مقدم کرنے سے مزید تخصیص ہو گئی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایسا ترجمہ آپ نے دیکھا نا. تو یہ تیری ہی اور صرف کے الفاظ اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ فعل سے پہلے آ گئی اور یہ خود سے پہلے منصوب ہے، یہ تخصیص کے لیے استعمال ہوتی ہے. التفات کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ کی حمد، تسبیح، تعریف، کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کی عظمت کو اپنے دل میں حاضر کرتے ہوئے اس سے مناجات کرنی ہو تو اس کو قریب تصور کرے، اس کو اپنا مخاطب تصور کرے. تیسری چیز ایاک نعبدو کے معنی یہ ہیں کہ ربنا نعبدو کا ولا نعبد سوا کا، اور ہم تیری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ ایاک نعبدو کے اندر خود بخود موجود ہے. تو ہم نے کتنا لمبا جملہ بولا کہ ربنا نعبدو کا، اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اتنا لمبا جملہ کہا نا. تو یہ اس میں اندر مفہوم ہے خود سے خود، اس کے اندر یہ موجود ہے. ایاک نعبدو تو یہ ایجاز کا کام دے رہا ہے. کس چیز کا کام دے رہا ہے؟ ایجاز. ایجاز کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ کے اندر ایک بہت بڑی بات کہہ دی جائے. یہ عربی کا خاصہ ہے، اور زبانوں کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن عربی کا خاص اس کی صفت ہے کہ اس کے اندر بہت چھوٹے تھوڑے سے الفاظ کے اندر ایک بہت بڑی بات کر دی جاتی ہے. اسی لیے بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کہ ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے
کہ آپ اس کے لیے ایک لفظ ترجمے کے کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں، ایک لفظ کے لیے ایک ہی لفظ، لیکن قرآن کا لفظ جو ہے وہ ایک اس کے متبادل ایک لفظ سے پورا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے جملے لکھنے پڑتے ہیں، اس لیے اس کو عربی میں ہی جاننا جو ہے نا، وہ قرآن کے اندر اگر گہرائی سے اس کو سمجھنا ہے تو اس لفظ کو عربی میں ہی جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اس کی صحیح اس معنی کو پکڑ سکیں اور صحیح اس معنی کو سمجھ سکیں جو اللہ رب العزت کی منشا تھی۔ بہرحال نعبد فعل ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیے، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا کہ یہ ہم جو سورہ فاتحہ کہاں پڑھتے ہیں جی؟ ہر نماز میں۔ اب نماز جو ہے وہ ہمیشہ جماعت سے نہیں بندہ پڑھتا ہے، اکیلے بھی پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھنے کی اپنی فضیلت اور ضروری اس کا فرض ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک روٹین میں جو بات سمجھانے کے لیے کہ اس کو ہم اکیلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایک پڑھنے والا ایاک نعبد ہی کہتا ہے، ایاک اعبد نہیں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک استعین نہیں کہتا کہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ وہ نعبد ہی کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سکھایا یہ ہے، کس لیے کہ اسلام نام ہے جماعت کا، لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام اجتماعیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ مُتَفَرِّقًا نہیں، جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اکیلے کے لیے پکڑو، سب مل کر پکڑ لو۔ تو یہ جماعت کا مفہوم اس نعبدو کے اندر ہے، نعبدو کے اندر یہ جو نون نحنو ہم جمع کا صیغہ، یہ آٹومیٹیکلی اللہ رب العزت نے یہ چیز سکھائی ہے کہ انسان جب اس کو پڑھے تو اس کے اندر اجتماعیت کا مفہوم پیدا ہو، کہ وہ فرد نہیں ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ پہلے تو اپنی انفرادیت ختم کر دے، اپنے آپ کو اسلامی اجتماعیت کا حصہ سمجھے، کتنا بڑا مفہوم اس کے اندر ہے۔ پھر وہ اپنے اس علاقے والوں کو ہی مسلمان نہ سمجھے، بلکہ وہ ایک امت ہے، اسلام ایک امت کا نام ہے، اسلام ایک دین کا جہاں نام ہے وہ ایک امت کا بھی نام ہے، وہ اپنے آپ کو اس امت کا حصہ سمجھے۔ تو ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، سکھائی بھی جا رہی ہے دعا اور اس کے اندر بہت بڑا سبق بھی دے دیا۔ عبد عبد الہ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بندے کا عبد ہونا، عابد ہونا، بندے کا عابد ہونا وہ مطلوب ہے اللہ رب العزت کو، کہ وہ بندہ اس کا عابد ہو کر اس کے سامنے آئے، اور یہ انسان کا اگر وہ عابد بن جائے تو اس کا انتہائی بلند درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کرنا چاہی تو سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بلند درجہ دیا، عبد کہہ کر، عابد کہہ کر، عبدی ہی، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے بندے بن جاؤ تاکہ تمہیں تکریم ملے۔ ایاک نعبد تک اس کو جان لیجئے، یہ متعلق ہے الحمدللہ سے، جو ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، الحمدللہ سے اس کا تعلق ہے۔ رب العالمین کہ وہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ایاک نستعین سے اس کا تعلق ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد کے اندر توحید الوہیت ہے، و ایاک نستعین کے اندر توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت ہے۔ کیسے کہ توحید الوہیت الہ کا کئی بار میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس سے مراد وہ ہستی ہے کہ جس کے آگے بندہ اپنے آپ کو ذلیل کم تر سمجھتے ہوئے اس کے لیے تمام عبادتوں کی شکلیں جتنی بھی ہیں اس کے لیے بجا لائے، تو اس کے اندر عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو الہ الوہیت۔ اور کیونکہ نستعین میں جیسے کہ ابھی اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں کیا چیز ہے؟ طلب، اصل میں اس سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے اس سے مانگنا۔ اب اس مانگنے میں وہ بندہ رزق بھی مانگے گا، صحت بھی مانگے گا، اس سے فراوانی بھی مانگے گا، کشادگی بھی مانگے گا، ہر ایک خیر مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اور ہر ایک شر سے اس کی پناہ چاہے گا۔ تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العزت کے رب ہونے کی صفت ہے، رب ہونے کی صفت ہے۔ تو اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں فرمایا اس کے اندر توحید ربوبیت ہے، اس کے اندر توحید الوہیت ہے۔ اگلا لفظ ہے واو۔ واو
قرآن کے اندر اور عربی کے اندر کئی ایک معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ واو کا پہلا معنی جو ہے وہ عطف کا ہے۔ عطف کہتے ہیں کہ ایک حکم کے اندر دو چیزوں کو شامل کرنا، ذہب زید و بکر، زید بھی چلا گیا اور اس کے ساتھ بکر بھی چلا گیا، دونوں بات عطف کے لیے، ایک حکم کے اندر دونوں کو شامل کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے۔ دوسرا واو ہوتا ہے حالیہ، اس چیز کا حال بتانے کے لیے، جاء زید والشمس طالعۃ، زید آیا اس حال میں کہ سورج چڑھا ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ رعد میں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تعالیٰ بجلیوں کی کڑک کو، بادلوں کی گرج کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو وہ کڑک، وہ بجلی جس کے اوپر چاہتا ہے اس کو نازل کرتا ہے، اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جو واو آیا ہے نا، وہ اور کے معنی میں نہیں ہے، ان کی حالت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو واو حالت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا معنی واو کا استئناف، استئناف کہتے ہیں ابتدا کرنے کو، استئناف کہتے ہیں ابتدا کرنے کو، یہ ابتدائے کلام میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور رب نے تیرے موسیٰ کو پکارا، اور تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تو واو استئناف کے لیے، ابتدا کرنے کے لیے، اور قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ واو معیت کے لیے آتا ہے، ساتھ، ساتھ کے لیے۔ سرت والجبلی، اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ میں چلا اور پہاڑ بھی ساتھ چلا، نہیں، میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلا۔ سرت والجدار، میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلا، تو یہ معیت کے لیے، ساتھ ساتھ کے معنی کے لیے واو یہ ہے۔ واو قسم کے لیے ہے، واللہ العظیم، واللہ العظیم، واو قسم کے لیے آتا ہے۔ واو یہ حرف جر ہے، ربا، ربا کے معنی ہے کئی ایک۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے ولیل کموج البحر، یہ راتیں میرے لیے، اب اصل میں اپنے اس معشوق کی جدائی کی وہ حالت اپنی بیان کر رہا ہے۔ ولیل کموج البحر، یہ راتیں میرے اوپر ایسے گزر رہی ہیں جیسے دریا کی وہ جو موجیں اوپر چڑھتی ہیں تو اس کو اندھیرا کر دیتی ہیں، ایسی ظلمت اور اندھیرے میں گزر رہی ہیں۔ تو کتنی ہی راتیں، واو جو یہاں پر ہے ولیل کموج البحر، وہاں پر جو واو اس نے استعمال کیا ہے، یہ اس نے کہا کئی راتیں، کئی راتیں جو ہیں اس اندھیری میں تیرے فراق میں میری گزری ہیں۔ تو ربا کے معنی میں آتا ہے واو، ربا کے معنی میں۔ واو جمع مذکر کے معنی میں آتی ہیں، جیسے قالا، اس ایک نے کہا، تو ان سب نے کہا کے لیے کیا آئے گا جی عمران بھائی؟ قالو، یہ قالو کے اندر جو واو آیا ہے یہ واو جمع مذکر کے لیے ہے، دیکھیں واو ہی ہے نا۔ اور فصل کے لیے آتا ہے، فصل کے معنی کیا ہے جی؟ فصل، انہ لقول فصل، پہلے بھی بتایا ہے، جدا کرنے کے لیے، الگ الگ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ جدا کرنے والا نا حق اور باطل کو۔ فصل اور وصل کہتے ہیں جوڑنے کو۔ فصل کس کو جدا کرنے کے لیے آیا ہے؟ عربی میں یہ دو نام ہیں، اب لکھنے میں کیونکہ اعراب تو اب ہمارے لیے ڈالے گئے ہیں، تو ایک ہے عمر اور ایک ہے عمر، تو عمر کو عمر سے جدا کرنے کے لیے واو ڈالتے ہیں۔ یہ جس کے ساتھ واو آئے گا وہ عمرو نہیں پڑھتے، جس کو ہمارے بھائی عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں، عمر، عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو جو ہے فصل کا ہے، یہ عمر اور عمر میں جدائی کا فاصلہ فرق کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس میں عمر کون سا ہے اور عمر کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ واو کے بارے میں ہو گیا۔ اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایّا کے بارے میں ہم نے بات کر لی۔ نستعین، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا۔ قرآن میں اور عربی میں، خاص طور پر قرآن میں 9 الفاظ آئے ہیں جس کے معنی مدد کرنے یا مدد چاہنے، مدد طلب کرنے کے ہیں۔ اعانہ، اعانہ کے معنی عون، عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں عون، عون کہتے ہیں مددگار کو۔ اعانہ کے معنی ہے کسی کا ہاتھ بٹانا، کسی کی مدد کر دینا، اس کا ہاتھ بٹا دینا اس کے کام میں، جسی لیے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کیا جی؟ تعاون، تعاون، ایک دوسرے کی مدد کر دینا۔ سورہ کہف میں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ذوالقرنین جو ایک تیسرے مہم پر چلتے ہیں، تو وہاں پر ان سے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہمارے علاقے کو تباہ کر دیتے ہیں،
تو ان کو کہتے ہیں فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو بہت سارا مال شال دیں گے. انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے جو تم مجھے دو گے, بس اس لیے جو کہ تمہارے اور اس کے درمیان دیوار بنانے لگا ہوں اس کے لیے مجھے کچھ انسان دے دو. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا, تاکہ میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دوں. تو کچھ دے دو, چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو, وہ تانبا انہوں نے مانگا ان سے, وہ لوہا مانگا, تو اس لحاظ میں ان کی مدد کر دو. تو اعانہ کے معنی ہے مدد کرنا. استعانہ پھر متعدی بن جاتا ہے مدد طلب کرنا. اعانہ مدد کرنا, ایک بندے نے اس کی مدد کی, فاعل ہوا نا, اور استعانہ اس نے مدد طلب کی, فاعل اب کوئی اور ہوگا, تو استعین بھی اسی سے بنا ہے. تو کون ہے فاعل؟ اللہ رب العزت مدد کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ متعدی معنی میں ہے, ایاک نستعین اسی معنی میں ہے, مدد طلب کرنا. اور یہ عام ہے, وہ کسی طرح کی بھی مدد ہو, یہ اعانہ جو ہے وہ عام ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر باقی الفاظ جو مدد کے ہی معنوں میں ہیں استعمال نہیں کیے گئے, کیونکہ وہ کچھ خاص موقعوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اعانہ عام ہے, کوئی بھی طرح کی مدد, کسی کو پیسے چاہیے تو وہ کسی سے مدد طلب کر لیتا ہے, کسی کو جسمانی قوت چاہیے تو وہ مدد طلب کر لی, کسی کو ویسے شاباش کر کے طور پر ذرا کسی کا حوصلہ بڑھانا ہے, یہ بھی ایک قسم کی مدد ہوتی ہے. وہ یعنی کہ کسی بھی طرح کی مدد اس کو شامل ہے. تو پھر میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ ایاک نستعین کے اندر پھر توحید اپنی انتہا کو ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہر طرح کی. اس میں وہ بھی مدد شامل ہے جو کہ بظاہر بندہ بندے سے مانگ سکتا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری ہانڈی کا نمک بھی کم ہو جائے تو کس سے مانگو, تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو کہ بظاہر دوسروں سے مانگی جا سکتی ہیں اور وہ شرک بھی نہیں ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نستعین کے اندر بندہ یہ عہد کرتا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ مدد کی کوئی شکل ہے, وہ مافوق الاسباب مدد تو اپنی جگہ پر رہ گئی, جو تحت الاسباب چیزیں ہیں ہم وہ بھی تجھ ہی سے مانگیں گے, ہم وہ بھی تجھ ہی سے مانگیں گے, تو ہمیں اپنے ہی در کا فقیر رکھنا. اس چیز کا وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے تحیہ کرتا ہے اور اعادہ کرتا ہے. دیکھیں کتنی گہری بات ہے. نصرہ کے معنی بھی مدد کرنے کے ہیں, کسی کی تکلیف یا ظلم و زیادتی دور کرنے کے لیے مدد کرنا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ مخصوص ہو گئی نا, یہ اخص ہے, یہ عام ہے اور یہ اخص ہے. جب بندہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہو تو اس کی مدد کی جائے تو اس کو ناصرہ کہتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تمہاری بدر کے وقت میں تمہاری مدد کی اور تم اس وقت کیا تھے, کمزور تھے. تو دیکھیں کمزوری کے وقت کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے ناصرہ کہا. استنصرہ ظلم و زیادتی کو رفع کرنے کے لیے مدد طلب کرنا, ظلم و زیادتی کو رفع کرنے کے لیے مدد کا طلب کرنا. ناصرہ مدد کرنا اور استنصرہ جیسے کہ اعانہ مدد کرنا اور استعانہ مدد طلب کرنا, ایسے ہی ناصرہ مدد کرنا ظلم و زیادتی کے وقت, اور استنصرہ اس ظلم و زیادتی کو دور کرنے کے لیے مدد طلب کرنا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. وہ مسلمان جو کمزور ہیں, سائڈوں پر رہ رہے ہیں, وہ تم سے اگر ظلم کی اور اس زیادتی کو رفع کرنے کے لیے مدد طلب کرے تو ان کی مدد کرو. پھر لفظ ہے ایدہ. ایدہ یدن سے ہے, ید کہتے ہیں ہاتھ کو. انسان کا جسم مضبوط ہے تو بھی اگر اس کا جسم کمزور ہے اور اس کے اندر کمزوری آئی ہے, مثال کے طور پر ایک بندہ مضبوط قوی الہیکل ہے, وہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے, کس چیز سے اٹھائے گا؟ یعنی کہ اس کے سارے جسم کا پریزنٹر کون ہے؟ اس کے ہاتھ ہیں. اور ایک بندہ نحیف ہے, کمزور ہے, وہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کے ہاتھوں میں طاقت وہ نہیں ہے. یہیں سے یدن ہاتھ سے, الید کہتے ہیں سخت قوت والا. اولی الایدی والابصار. داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا, تو ان کے بارے میں فرمایا اولی الایدی. ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں, وہ قوت والے تھے. اولی الایدی وہ قوت والے تھے. ایدہ کے معنی ہے کسی کی امداد کر کے اسے قوت پہنچا دینا, کسی کی مدد کر کے ایسی مدد
جس سے اس کو قوت مل جائے. ٹھیک ہے جی, مخصوص ہو گئی نا مدد. تائید کرنا, فانزل اللہ سکینتہ علیہ, سورہ توبہ میں فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اب دیکھیں ایسی مدد ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہی. کیا مدد تھی جی؟ یہ فرشتوں کا نزول. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اس نے وہ لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھتے نہیں تھے, اس سے تمہاری مدد کی. تو اس سے ان کی کیا ہوا؟ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا. تو ایدہ. عزرا, عزرا کسی کا جذبہ تعظیم کے ساتھ مدد کرنا. ویسے تو بندہ کیا ہوتا ہے, کمزور بندے کی مدد کی جاتی ہے, کمزور کی مدد کی جاتی ہے نا ہمیشہ, قوی بندہ مدد یا قوی سے طلب کی جاتی ہے. لیکن اگر ایک کمزور قوی کی مدد کرے تو اس کو کہتے ہیں عزرا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ, تاکہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اس کی مدد کرو. کس کی؟ وتعزروہ, اس اللہ رب العزت کی. اب وہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد, اس کے نبی کی مدد, اس کے اوپر اٹھائے گئے الزامات جو اللہ تعالیٰ کے اوپر الہادی الزامات ہوں یا کفریہ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کیے جائیں, تو ایک بندہ مومن ان اعتراضات کو دور کرے, ان اعتراضات کو دور کرے, اس الہاد کو اس کی نفی کرے, اس کفر کی نفی کرے, تو گویا یہ مدد کر رہا ہے. تو یہ مدد جو ہے نا وہ عزرا کہلاتا ہے, یعنی کسی کا جذبہ تعظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی تو تعظیم کے ساتھ مدد کی جا سکتی ہے, وہ تو کسی مدد کا محتاج نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کو ہی نوازنے کے لیے یہ چیز کرتا ہے. عززا, کسی کی اتنی مدد کرنا کہ اس کی کمزوری دور ہو جائے, یہ بھی مدد ہے, لیکن کس معنی میں کہ کس کی اتنی مدد کرنا کہ اس کی کمزوری دور ہو جائے. ابھی بھائی نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ 2 رسولوں کو بھیجا. اذ ارسلنا الیہم اثنین, کیا جی آپ صاحب آگے؟ فعززنا بثالث, ان دونوں کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا. تو تیسرے کو اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ ان کی اس کمزوری کو دور کرے. فعززنا بثالث, عززا. ظہرا, ظہرا کے 2 معنی ہیں, اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, ظاہر. کیا معنی ہوئے جی؟ سامنے, واضح, ظاہر. ٹھیک ہے جی, نمایاں. اور ظہر پشت کو بھی کہتے ہیں, ظاہر سامنے, اور ظہر عربی میں پشت کو بھی کہتے ہیں. اب کسی کی پشت پر ایسی اس کی مدد کرنا کہ وہ ظاہر ہو جائے, ایسی مدد کرنا. ظاہر, ایسی قوت مدد دینا جس کے بل بوتے پر کوئی کام کر دے, کسی کی پشت پناہی کرنا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا پشت پناہی, اس کی پشت پناہی, اس کی پشت سے اس کی تھپکا کر اس کو مدد دینا. قرآن میں ہے سورہ احزاب میں, وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ, سورہ احزاب میں فرمایا. اگلا لفظ ہے جی رفدا. رفدا, رفدا کہتے ہیں کسی مفلس و نادار کو عطیہ و خیرات دے کر اس کی مدد کرنا. کسی مفلس کو, کسی ناتواں کو عطیہ و خیرات دے کر اس کی مدد کرنے کو رافدہ کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو ایک اور معنی میں استعمال کیا ہے. فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, فرعون کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا, ان سب نے ان کا انکار کر دیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ قوم کو بھی ساتھ لے کر چلا. اب اس فرعون کی مثال جو کہ کتنا تھا؟ بہت بڑا جابر. کیا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی. بظاہر کیا ہے جی؟ بہت بڑا حکمران, رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا. اس کو اللہ مفلس قرار دیتا ہے. کیا فرماتا ہے سورہ ہود میں, وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً, اس کے ہم نے پیچھے کر دی لعنت اس دنیا میں بھی, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. مفلس ہو گیا. بئس الرفد المرفود, سورہ ہود کی آیت نمبر 99 ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں پھر عرض کرتا چلوں, کتنا بڑا حکمران تھا, ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. اللہ نے اس کو کیا بتایا؟ مفلس. کہ ہم نے اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, قیامت کے دن بھی لعنت اس کے مقدر کر دی ہے. بہت بری مفلسی ہے جو اس کو مل کر رہی. بئس الرفد المرفود. رفد
رفادہ سے، بئس الرفد المرفود، بہت ظاہر بات ہے کہ یہاں پر وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا رہا ہو اور آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہو، تو اس سے بڑی کوئی مفلسی ہو سکتی ہے ایسے؟ تو اس نے فرمایا اس کے لیے وہاں پر اس مفلسی میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو ایسا مفلس اس کی وہاں مدد نہ کی جائے گی۔ ردا کہتے ہیں اب تو اینٹوں کی اور پتھروں کی دیواریں بنائی جاتی ہیں، پہلے مٹیوں سے بنائی جاتی تھی، اس مٹی کو دیوار کو اوپر چڑھانے کے لیے اس کے ساتھ پشتے لگائے جاتے تھے تاکہ سیدھی رہے، اس پشتے کو رد ان کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اس دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے جو اس مٹی کی مدد کی جا رہی ہے، پشت لگائی جا رہی ہے، اس کو رد ان کہتے ہیں۔ دیوار کو پشتے لگانے کو ردا ان کہتے ہیں۔ جب ردا اور رجل کہیں تو وہ ہے جو پشتی بان ہے، مددگار بن دینا، ایسا مددگار جو ہر وقت، اب دیکھیں وہ جو دیوار جب تک اپنے آپ پہ کھڑی نہیں ہو جاتی، وہ پشتے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو ایسا مددگار جو اس کے پوری قوت آ جانے تک اس کے ساتھ رہے۔ وہ اخی ہارون، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ یہ ہارون میرے بھائی ہیں، ہوا افصح منی، یہ مجھ سے اچھے کلام میں ہیں، لسانن فارسلہ معی ردء یصدقنی، ردء تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، میرے پشتی بان رہیں، میرے مددگار رہیں، تھوڑے وقت کے لیے نہیں، تو فارسلہ معی ردء یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کریں جو میں ان کے سامنے دعوت تیری پیش کروں گا۔ سورہ قصص میں ہے۔ آخری لفظ ہے جی امدہ۔ مد کسے کہتے ہیں جی؟ مد عربی میں بھی کرتے ہیں نا جی ہم، مد لمبا کرنا، آمین مد کیا نا ہم نے، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، کسی چیز کو کھینچنا، پھیلانا، دراز کرنا، اس طرح کہ وہ آپس میں ٹوٹے نہیں۔ بعض اوقات آپ کسی چیز کو کھینچیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے نا، لیکن ایسا کسی چیز کو کھینچنا کہ وہ ٹوٹے نہیں، اس کو مدہ کہتے ہیں۔ امدہ کسی چیز کی مقدار یا تعداد میں اس کی مدد کر کے اضافہ کر دینا۔ دیکھیں کیسے لفظ نکلا ہے، مدہ کے مطلب ہے کھینچنا، لیکن اس کے اندر ٹوٹے نہیں، وہ ٹوٹ گئی تو اس کی مدد تو نہ ہوئی، بندہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو امدہ ایسی مدد کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی مقدار یا تعداد میں اس کی مدد کر کے اضافہ کر دینا۔ تو یہیں سے ملتا ہے کمک پہنچانا۔ ایک فوج گئی ہوئی تھی، اب اس کے اندر امدہ، اس کے اندر مزید اس کمک پہنچا کر اس کو اضافہ کر دیا۔ پہلے فوج اتنی تھی، اب زیادہ ہو گئی، پہنچا کر مزید کمک پہنچا کر اس کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ یمددکم باموال و بنین، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس رب کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ بہت ساری اور باتیں بھی کی، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر سے آسمان سے رحمتیں بارش کرے گا، ویمددکم باموال، اور تمہاری اموال میں اور تمہارے بچوں میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی کہ یہ نہیں کرے گا کہ پہلوں کو مار دے اور پھر اور لے آئے، بلکہ اس کے اندر اضافہ کر دے گا۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، سورہ ال عمران میں ہے۔ یہاں بھی وہی بدر کے غزوہ بدر کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہیں سے لفظ مدد بھی نکلا ہے، جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا مدد، وہ یہیں امدہ سے نکلا ہے۔ مدد جو ہم پورا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی یہیں سے ہم نکالا ہے اردو دانوں نے، مدد۔ تو یہ ہے آج کا سبق، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو آیت ہے یہ آ کر یہاں پر درمیان سے آدھی ہو جاتی ہے۔ جو سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، وہ یہی آیت ہے۔ یہاں پر آ کر یہ آیت آدھی تعریف میں رہ جاتی ہے اور آگے وہ دعا ہے جس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے۔ تو ایاک نعبد کے اندر الوہیت کا بیان ہے، اور ایاک نستعین کے اندر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا بیان ہے، بندے کا اپنے آپ کو کم ترک سمجھ کر اللہ رب العزت سے اپنی بتائیں رکھنے کا بیان ہے۔ اور یہ توحید کے اوپر جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بلاغت اور گہرائی رکھتی ہے یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر، اور لوگوں تک بھی اس توحید کی دعوت کو پہنچانے کی ہمت اور توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔